ٹائٹ کر دیں۔ آپ بھائی خاموش ہو جائیں سارے حضرات، انتظامیہ والے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبناتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واسیلا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول۔ میری طبیعت بے شک خراب ہے لیکن نیت ٹھیک ہے۔ میں چاہوں گا آپ سے گفتگو کرنا، لیکن اگر آپ نے ساتھ دیا تو سبحان اللہ کی گونج سے مسجد کو گونج جانا چاہیے۔ زور سے بولو نا۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور میرے مرشد فرماتے ہیں کہ حسن نبی دل پہ ایک وار کرتا ہے، حسن نبی دل پہ ایک وار کرتا ہے، حسن نبی دل پہ ایک وار کرتا ہے، اور ذکر نبی ہر سانس کو پاک کرتا ہے۔ تمام حمد و ثنا اس ذات کے نام جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، جو تحت الثری سے لے کے عرش اعلیٰ تک ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اور درود و سلام بے حد لامحدود اس ذات کے نام جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو وجہ پاسبان آدمیت ہے، جو آواز رحمانیت ہے اور جو نور الہیت ہے۔ حمد و صلات کے بعد میں نہایت ہی مشکور ہوں جناب محترم صوبیدار صاحب کا اور ان کے بیٹے محترم محمد عارف صاحب کا، اور بالخصوص جناب علامہ قاری محمد رفیق ریحان صاحب کا، کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل کو سجایا، اپنے نبی کی یاد میں چراغاں کیا، اور مجھ جیسے ناچیز کو بھی اس محفل میں دعوت دی۔ میں رب العالمین کی بارگاہ میں ملتمس ہوں، اے اللہ، جس طرح انہوں نے تیرے نبی کی محفل کو سجایا ہے، تو انہیں دین و دنیا کے اندر سجا دے۔ اس سے بڑی دعا میرے پاس کوئی نہیں۔ اور جو نبی کا نام لیوا ہے، ساؤنڈ والا بھائی بھی میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، سب کے لیے آواز اس نے کھولی، اور میری آواز میرا گلا جو ہے وہ کھینچ رہا ہے۔ آپ خاموش بیٹھیں گے، میری طرف اشارہ نہیں کریں، مجھے دیکھیں بس، اس سے مجھے بات کرنے دیں۔ حضرات، دن رات پروگرام کر کے الحمدللہ آج دن کا بھی یہ دوسرا پروگرام ہے۔
دعا کریں ان پروگراموں میں زندگی ختم ہو جائے، بس یہی کامیابی ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جلوت خلوت آل و کال اللہ کے محبوب کے لیے ہو جائے، ہمارے ظاہر و باطن میں اس کے محبوب کی غلامی کے جلوے نظر آ رہے ہیں، پھر کامیابی ہے۔ نبی کی محفل سجانے والوں، قاری صاحب قبلہ نے میری ڈیوٹی لگا دی، میرا آج ذہن کسی اور طرف جا رہا تھا، لیکن چلو میں اسی حوالے سے چند باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ آج بڑا عجیب دور ہے، اور آج کس دور میں ہمیں ہر بندے سے واسطہ پڑتا ہے اور یہ باتیں کی جاتی ہیں، تم میلاد مناتے ہو، ابو بکر نے میلاد منایا ہے، تم میلاد مناتے ہو، عمر نے میلاد منایا ہے، تم میلاد مناتے ہو، عثمان نے میلاد منایا ہے، تم میلاد مناتے ہو، مولا علی نے میلاد منایا ہے۔ میں نے کہا اس وقت میں اور آج کے وقت میں، اس وقت کچھ اور انداز تھے، آج کچھ اور انداز ہے۔ اس وقت کا تقاضا کچھ اور تھا، آج وقت کا تقاضا کچھ اور ہے۔ جی وقت کا انداز بدلا ہوا ہے، لیکن میلاد کے بارے میں میرا صدیق کہتا کیا ہے؟ میلاد کے بارے میں میرا صدیق کہتا کیا ہے؟ آپ کو حضرت صدیق کا نام آتا ہے کسی کو؟ جی تو آتا ہے تو بولو، آپ کو تعارف نہیں سستی کا۔ اور میرے بھائی، سائنس مستقبل کو دیکھ کے ترقی کرتی ہے، مسلمان اپنے ماضی کو دیکھ کے ترقی کرتا ہے۔ ہمارا ماضی سورج سے زیادہ روشن ہے، جب تک تو مسلمان اپنے ماضی کو سامنے نہیں رکھے گا اس وقت تک تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور جس صدیق کی میں بات کر رہا ہوں وہ عام نہیں، وہ جانشین رسول ہے۔ بلند آواز سے بولو بھائی، میرا صدیق جانشین رسول ہے، جانشین رسول ہے، خلیفہ اول ہے، خلیفہ اول ہے۔ اور بالاتفاق امت مسلمہ میں، پوری کائنات میں، نسل انسانی میں، آدم سے لے کر قیامت تک کی نسل انسانی میں، نبیوں رسولوں کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ حضرات کوئی تعارف ہوا حضرت ابو بکر کا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عام بندہ نہیں، سردار صاحب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ ذات مقدسہ ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,24,000 صحابہ ہیں، 1,24,000 صحابہ ہیں، اور جو نفس صحابیت میں سب برابر ہیں، نفس صحابیت میں سب برابر ہیں، مقام و مرتبہ اپنا اپنا ہے، لیکن ایک صحابی جو ہے نا اس کی شان یہ ہے، آپ پوری کائنات کو اولیاء کو اکٹھا کر لو، غوثوں کو اکٹھا کر لو، غوث الاغیاث کو اکٹھا کر لو، فرد الافراد کو اکٹھا کر لو، قطب الاقطاب کو اکٹھا کر لو، یہ سارے ولی اللہ اکٹھے کر لو، کسی ایک صحابی کے جوتے کے برابر کا درجہ نہیں ہے۔ صحابی سے آگے ہیں، صحابی سے آگے ہیں، کیوں؟ صحابی وہابی نہیں، صحابی کی بات کر رہا ہوں، وہابیوں کی بات نہیں کرتا، صحابیوں کی بات کرتا ہوں، قاری صاحب صحابیوں کی بات کرتا ہوں۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں سر کی آنکھوں سے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ لیا ہے، سر کی آنکھوں سے مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کر لیا ہے، وہ صحابی ہے، وہ صحابی ہے، اور پوری امت میں وہ اعلیٰ ہے، پوری امت میں وہ اعلیٰ ہے، اور ان 1,24,000 صحابہ میں بھی اگر کوئی اعلیٰ ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اور میرے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ دنیا میں جس نے بھی مجھ پہ کوئی احسان کیا میں نے اس کا بدلہ اتار دیا، میں نے اس کا بدلہ اتار دیا۔ ابو طالب نے میری پرورش کی، میں نے علی کو بیٹی دے کے بدلہ اتار دیا، میں نے علی کو بیٹی دے کے بدلہ۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر بولو، میں نے ابو طالب کے بیٹے کو اپنی بیٹی دے کے بدلہ اتار دیا۔ مجھے عثمان نے اسلام کی خدمت کی، میں نے 2 بیٹیاں دے کے بدلہ اتار دیا۔ ابو بکر ایسا ہے جس کا بدلہ میں نہیں اتار سکا، قیامت والے دن میرا رب اتارے گا، قیامت والے دن میرا رب اتارے گا۔ اس ابو بکر کی شان کیا ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، حضور سید عالم کی بارگاہ ہے، اور آپ نے بوریے کا لباس پہنا ہوا اور آ کے بیٹھ گئے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق آ کے بیٹھے نا بوریے کا لباس پہن کے، چند ہی لمحات گزرے تھے کہ جبریل امین بھی بوریے کا لباس پہن کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گئے۔ حضرات سنیے، جبریل امین سے آپ کا تعارف ہے؟ اسرائیل علیہ السلام کو سارے جانتے ہیں، جبریل کو کوئی جانتا ہے، ایسے ہی نا مولانا؟ حضرت جبریل امین کا بھی آپ کو تھوڑا سا تعارف کراؤں گا۔ جبریل عام فرشتہ نہیں، پورے فرشتوں کا سردار ہے۔ انسانوں سے زیادہ ہیں فرشتے، 70,000 صبح نبی کے دربار میں آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں، اور جو ایک بار آتا ہے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں، قیامت تک اس کی باری نہیں۔ ان سارے فرشتوں کا سردار جبریل امین ہے، بلند آواز سے بولو یار۔ ان سارے فرشتوں کا سردار جبریل امین ہے، اور پھر یہی نہیں، کچھ روایات میں آتا ہے 2,24,000 انبیاء آئے، کچھ میں آتا ہے 1,24,000 انبیاء آئے، جتنے بھی آئے سارے نبیوں کا صحابی جبریل ہے، سارے انبیاء کا صحابی جبریل امین ہے۔ اور پھر یہی نہیں، جتنی آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن اور دیگر صحائف جتنے آئے ہیں، ان تمام آسمانی کتابوں کا حافظ جبریل ہے، ان تمام کتابوں کا حافظ جبریل امین ہے۔ اور پھر یہی نہیں، زمین پہ سب سے بڑا اللہ کا گھر کون سا ہے؟ بولو نا، ایک نماز پڑھو تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ حاجی صاحب گئے، اللہ بار بار لے کے جائے، ہمیں بھی ساتھ لے جائیں تو بڑی مہربانی، سب جائیں، قافلے جائیں، سب کو خدا لے جائے، قاری صاحب کو بار بار لے جائے، صوفی نواز صاحب جاتے ہیں بار بار جائیں، جو نبی کے عشق میں بیٹھے اللہ سب کو لے کے جائے۔ میری سب کے لیے دعا ہے، سب کو جائیں، سب جائیں، خدا کی قسم وہاں پیسہ نہیں لے کے جاتا، مصطفیٰ کی اجازت لے کے جاتی ہے۔ حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جبریل امین خانہ کعبہ ہے نا دنیا میں، جی اس کا مقام بڑا ہے، یہ زمین والوں کے لیے اللہ کا گھر ہے، آج کے لیے آسمان پہ بھی اللہ نے خانہ کعبہ بنایا این اس کے اوپر، اس کا نام بیت المعمور ہے، اس کا نام جبریل امین صرف عام فرشتہ نہیں، اس بیت المعمور کا خطیب و امام بھی ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم کا خادم ہے، میرے نبی کا خادم ہے، کملی والے کا خادم ہے جبریل امین، کملی والے کا خادم ہے جبریل امین، وہ جبریل امین۔ اب تعارف ہوا آپ کو حضرت جبریل امین کا؟ پہچانے آپ تھوڑا بہت؟ وہ جبریل امین جب ابو بکر بوریے کا لباس پہن کے آئے تو جبریل بھی بوریے کا لباس پہن کے آسمان سے نیچے اتر آئے۔ تو اب جبریل امین حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے ہاتھ مان کے عرض کرتے ہیں، کملی والیا رب سلام کہتا ہے، رب سلام کہتا ہے اور پوچھتا ہے
کہ آج میرا ابو بکر اس حال میں کیوں ہے؟ آج میرا ابو بکر اس حال میں کیوں ہے؟ تو سنیے رحمت عالم سید دو عالم نبی مکرم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے جبریل، آج ابو بکر نے میرے کہنے پر اپنا لباس بھی مجاہدین اسلام کے لیے وقف کر دیا، اپنا لباس بھی مجاہدین اسلام کے لیے دے دیا ہے۔ تو اب حضرت جبریل امین مخاطب ہوتے ہیں نبی علیہ السلام سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آسمان کی طرف نظر تو اٹھائیے۔ حضور نے جب آسمان کی طرف نگاہ کر کے نظارہ کیا تو کیا دیکھتے ہیں؟ سارے فرشتے بوریے کا لباس پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ابو بکر کا لباس رب کو اتنا پسند آیا ہے، سارے فرشتوں کو حکم ہوا ہے بوریے کا لباس پہن لو۔ اب حضرات گرامی قدر، حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، رب آپ کی وساطت سے ابو بکر کو سلام کہتا ہے۔ آپ کی وساطت سے ابو بکر کو، زور سے بولیے نا، آپ کی وساطت سے ابو بکر کو سلام کہتا ہے اور پوچھتا ہے ابو بکر سے پوچھو اس حال میں جا کے مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ اس حال میں جا کے مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ تو حضرت مجھے بتاؤ نا، اس وقت ابو بکر کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ جی، یہ تو علامہ اقبال کا قلم تھا نا قاری صاحب، جب اس حدیث کو پڑھا تو رہنے کا لکھ دیا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ پوچھ رہا ہے یا نہیں پوچھ رہا؟ بولو نا۔ اور یہی رضا پوچھنے کے بعد رب نے سرٹیفکیٹ دیا قرآن میں، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ۔ یہ اللہ پہ راضی، اللہ ان پہ راضی، اللہ بھی ان پہ راضی، وہ اللہ پہ راضی۔ حضرات، تو حضرت ابو بکر پہ میں بات مختصر کر رہا ہوں، وجدانہ کیفیت ہے۔ کیا ہوا؟ وجدانہ کیفیت ہے۔ تھر تھرا رہے ہیں، خوشی سے آنسو نکل رہے ہیں، لب کانپ رہے ہیں، لب کانپ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ انا رب راضی، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے، زور سے بولو نا، میں اپنے رب سے، ہم بھی اپنے اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ جی حضرات سنیے، حضرت ابو بکر صدیق ایسے نہیں صدیق اکبر بن گئے، ایسے ہی نہیں صدیق اکبر بن گئے قاری صاحب۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اسلام کا پہلا مارکہ کب ہوا ہے پتہ ہے آپ کو؟ جی نہیں، ہجری 2 میں ہوا کہاں پہ، کس جگہ پہ ہوا ہے؟ بدر کے مقام پر، معلوم ہے آپ کو نا؟ حضور کے 1,24,000 صحابہ ہیں، لیکن امت مسلمہ کے علماء سے پوچھو، اس پہ حضور کا فتویٰ ہے کہ سارے صحابہ میں بدر والے صحابہ افضل ہیں۔ آپ نے سبحان اللہ کہنے میں بخل کیا ہے، زور سے بولو یار۔ سارے صحابہ میں بدر والے صحابہ افضل ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق حضور کے ساتھی ہیں بدر میں، اور آپ کے بڑے بیٹے عبد الرحمن ابو جہل کے ساتھی ہیں بدر میں۔ انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا ہے۔ تو جب وہ اسلام قبول کر لیا، ایک دن شام کو بیٹھے ہوئے باپ بیٹا، تو عبد الرحمن کہتے ہیں، ابا جی آپ 3 مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے، میں نے آپ کو اپنا باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، تو میرے صدیق اکبر ایمان کی قوت سے کھڑے ہو گئے، جوش ایمان میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں، عبد الرحمن قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں ابو بکر کی جان ہے،
تو نے مجھے اپنا باپ سمجھ کے چھوڑ دیا ہے، لیکن اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا میں تجھے بیٹا سمجھ کے معاف نہیں کرتا، اپنے نبی کا دشمن سمجھ کے تیرا سر تن سے جدا دیتا۔ حضرات اب تعارف ہوا آپ کو حضرت ابو بکر کا، ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف نبی کی محبت ہے۔ فرمایا تجھے نہیں، تو نہیں مجھے چاہیے تھا، نبی چاہیے تھا، نبی کی غلامی چاہیے تھی، نبی کی عزت چاہیے تھی۔ وہ ابو بکر اس میلاد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہوا نا تعارف جی حضرت ابو بکر کا، پوری نسل انسانی میں سب سے افضل، نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق۔ وہ فرماتے ہیں جس نے جشن میلاد پہ ایک درہم خرچ کیا، جس نے جشن ولادت مصطفیٰ پر ایک درہم خرچ کیا وہ جنت میں میرا ساتھی ہے۔ یا تو یہ بات آپ کے سر کے اوپر سے گزر گئی ہے یا آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی۔ آپ نے سبحان اللہ کہنے میں بخل کیا ہے۔ وہ حضرت ابو بکر حضور کے ساتھی، حضرت ابو بکر، آج بھی لوگوں کو دیگر صحابہ کی زیارت ہوتی ہے، حضرت ابو بکر کی کم ہوتی ہے لوگوں کو زیارت۔ کیوں؟ حضور نے پوچھا تو کیا چاہتا ہے؟ تو ابو بکر نے کہا تھا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں تیرا چہرہ ہو، میری آنکھیں ہر وقت دیدار کرتا رہوں، ہر وقت میں دیدار کرتا رہوں، آنکھ صدیق کی ہو، چہرہ مصطفیٰ کو، بس اور کچھ نہیں چاہتا، اور کچھ نہیں چاہتا۔ وہ ابو بکر، مجھے بتاؤ جنت میں ابو بکر حضور سے جدا ہوں گے؟ ابو بکر تو ہے جو بچپن میں میرے حضور کا ساتھی، جوانی میں حضور کا ساتھی، مکے میں حضور کا ساتھی، غار میں حضور کا ساتھی، بدر میں حضور کا ساتھی، احد میں حضور کا ساتھی، خندق میں حضور کا ساتھی، مدینے میں حضور کا ساتھی، صفر و حضر میں حضور کا ساتھی، غار میں ساتھی، قیامت تک مزار کا ساتھی، قیامت تک۔ لگا لگا آپ بس کر دیں حضرات، سنیے، وہ ابو بکر جو آج تک مصطفیٰ نے جدا نہیں کیا، جنت میں جدا کر دیں گے؟ جی جنت میں جدا ہوں گے قاری صاحب؟ میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ ہے، حضرت سبحان بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت سبحان بیٹھے ہوئے ہیں اور آنکھوں سے آنسو رو رہے ہیں، نکل رہے ہیں، آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں۔ بھٹ صاحب حضرت سبحان رو رہے ہیں، قاری صاحب حضرت سبحان رو رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نگاہ نبوت اٹھائی، سبحان کے چہرے کو پڑھا، فرمایا سبحان کیوں رو رہا ہے؟ میری مجلس ایسی تو نہیں جہاں آ کر بندہ دکھی ہو جائے۔ وہ حضور کی مجلس وہ تو نہیں تھی جو آج کے تبلیغیوں کیا کہ آج سانپ لڑیں گے، بچھو لڑیں گے۔ حضور تو بچھو سے بچانے والے ہیں۔ حضور نے فرمایا میری مجلس ایسی تو نہیں جہاں کہ بندہ دکھی ہو جائے، آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، کیوں رو رہا ہے؟ حضرت سبحان ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب دل پریشان ہوتا ہے، جی گھبراتا ہے، دوڑتا ہوں، آ کے آپ کے چہرے کی زیارت کرتا ہوں، دل کو سکون مل جاتا ہے۔ فرمایا پھر روتا کیوں ہے، پریشان کیوں ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان اس لیے ہوں، سوچ یہ پریشان کر رہی ہے، یہاں جی گھبراتا ہے، آپ کو دیکھتا ہوں سکون ملتا ہے، پہلے تو معلوم نہیں میں جنت میں بھی جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا۔ یا رسول اللہ اگر جنت میں چلا بھی گیا، آپ اعلیٰ جنت میں ہوں گے، ہم ادنا جنت میں ہوں گے۔ یا رسول اللہ جس جنت میں آپ نظر نہیں آئیں گے ہمیں تو وہ جنت بھی اچھی نہیں لگے گی، ہمیں تو وہ جنت بھی اچھی، میری طرف توجہ کریں، اس قرآن دے کوئی بات نہیں، جنت بھی وہ اچھی لگے گی، زور سے بولو نا، وہ جنت بھی اچھی لگے گی جس میں آپ نظر نہیں آئیں گے۔ حضور نے فرمایا پریشان نہیں، اور جس سے تو پیار کرتا ہے جنت میں بھی اس کے ساتھ ہی رہے گا۔ تو مجھے بتاؤ جس ایک قبر میں حضور نے جدا نہیں کیا وہ اسے جنت میں جدا کریں گے؟ تو جس جنت میں حضور ہے وہ جنت سب سے
تو پھر جس میں 7 ابو بکر وہ ہم کم ہوگی، وہ بھی تو آنا ہے نا. تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں جس نے جشن ولادت پر 1 درہم خرچ کیا وہ جنت میں میرا ساتھی ہے. وہ جنت میں میرا، زور سے بولو، وہ جنت میں میرا. او بھائی اللہ آپ کو مبارک کرے، آپ جنت میں حضرت ابو بکر کے ساتھی باندھے ہیں نبی کا میلاد بنا کے. جی یہ ایک دعائی میں نے آپ کو پیش کی. پوری امت مسلمہ کا معتبر نام، سارے نبیوں کے بعد افضل، سارے نبیوں رسولوں کے بعد افضل پوری کائنات میں جو انسان ہے، میں نے اس کا قول پیش کیا کہ جو جنت، جو 1 میلاد پہ درہم خرچ کرے وہ جنت میں میرا ساتھی، وہ جنت میں میرا، زور سے بولیے نا، وہ جنت میں میرا. اب دوسرے خلیفے کی بات کر لیتے ہیں. خلیفہ راشد ہیں، آتا ہے نام آپ کو؟ قاری صاحب نے بول دیا، آپ تو بول دیں. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، حضور کے 1,24,000 صحابہ مرید ہیں. حضور کے سارے صحابہ مرید ہیں. عمر مرید رسول بھی ہے اور مراد رسول ہے. عمر مراد رسول ہے اور پھر عام بندہ نہیں. رحمت عالم، سید دو عالم، نبی مکرم، نور مجسم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عمر تو عمر ہے نا، میرا عمر تو عمر ہے نا، جس جگہ عمر کا سایہ چلا جائے وہاں سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے. جہاں عمر کا سایہ چلا جائے وہاں سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے. اور آج لوگ کہتے ہیں کوئی نبی آ جائے فرق نہیں آتا. حضور کی حدیث ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی. للکار کے بولو، کوئی شک ہے اس میں؟ حضور فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی. جن کا عقیدہ زور سے بولو، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اگر حضور فرماتے ہیں اگر کوئی ہوتا میرے بعد، اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ عمر ہوتا. یہ عمر نبی ہے، نبی کا غلام ہے. جو عقیدہ رکھے عمر نبی وہ تو کافر ہو گیا. تو میرا بھائی حضور نے فرمایا میرے بعد اگر ہوتا تو عمر ہوتا. عمر نبی تو نہیں نا، بولو نا، عمر نبی نہیں تو 1400 سال بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ شیطان کا چمچہ تو ہو سکتا ہے، نبوت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. جی اہل سنت کے نزدیک حضور آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. جو دعویٰ کرتا ہے وہ کافر ہے، جو اس دعوے کی دلیل مانگتا ہے وہ بھی کافر ہے، دلیل بھی نہیں مانگی. اس بات پہ کوئی کمپرومائز نہیں کہ حضور خاتم النبیین ہیں، حضور خاتم النبیین ہیں. اور حضور نے فرمایا اگر میرے بعد ہوتا تو یہ عمر ہوتا. عمر نبی نہیں، نبی کا غلام ہے. نبی کا، زور سے بولیے، نبی کا غلام ہے. اور پھر عام غلام نہیں، 25 لاکھ مربع میل کا واحد حکمران ہے. آپ کو مزہ نہیں آیا میرا خیال؟ عمر کا نام سن کے خوشی نہیں ہوئی؟ عمر تو وہ ہے جس کے اسلام قبول کرنے پہ نعرے بج گئے تھے. اس عمر کے اسلام قبول کرنے پہ پہلا نعرہ بجایا مسلمانوں نے. تو آپ سبحان اللہ کہنے سے بھی کترا رہے ہیں. سبحان اللہ آپ سے بھی. اس کو نہیں پینا. آپ میری طرف توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ مجھے بھی گفتگو، کوئی بات بندہ کرے تو میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں انگریز مورخ لکھتا ہے کہ اللہ اگر مسلمانوں کو ایک اور عمر دیتا تو پوری کائنات میں مسلمانوں کی حکمرانی ہوتی. یہ ہمارا صوبہ بلوچستان سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہوا ہے. ایران کے ساتھ یہ بھی فتح ہوا ہے حضرت عمر کے دور میں. سردار صاحب تاریخ اسلام اٹھائیے اور سنیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دعویٰ. آپ فرماتے ہیں دجلہ و فرات کے کنارے اگر ایک بھوکا پیاسا کتا مرتبہ ہے قیامت والے دن عمر اس کا بھی جواب دے ہے.